अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज हम किसानों के लिए एक प्रोग्राम लेके आए हैं जो अपनी नौइयत का इनफरादी प्रोग्राम है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसकी अफादियत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानी चाहिए। और वो लोग जो दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं वो अब वापस आना शुरू हो गए हैं, तो वो यहाँ आके थोड़े सरमाए से अपनी रोज़ाना की आमदन कैसे कर सकते हैं। तो आप पहले आप इस चैनल को यहाँ पे कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ये जो लिखा हुआ है इस जगह पे। और मेरा नंबर भी सेव कर लें। आपको अगर लेटर ऑन कोई मुश्किल पेश आए तो मेरे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले जो है कि ऐसा कौन सा कारोबार है जिससे आपको रोज़ाना की बुनियाद पे आमदन हो सके और आपका घर का ख़र्चा चल सके। तो ये काफ़ी सोच व विचार के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि ये 2 कारोबार ऐसे हैं जिससे आपका रोज़ाना का गुज़र-औक़ात हो सकता है। एक तो लार्वा पे पोल्ट्री को पालना, यानी 1000 मुर्गी अगर आप रखते हैं तो वो तकरीबन 6 साढ़े 600 अंडा रोज़ाना देगी, और आपका फीड का ख़र्चा इस पे ना होने के बराबर है, क्योंकि वो कीड़े मकोड़े खाएगी। जो आप लार्वा जिसको कहते हैं वो आप पालेंगे। उसकी पहले मैं 2 ट्रेनिंग्स करवा चुका हूँ। अब तीसरी ट्रेनिंग का जो है 15 मई के आसपास हम करेंगे। और इसमें जो जिद्दत होगी वो ये होगी कि पहले हम सिर्फ लार्वा पे पाल रहे थे, अब हम ग्रेजिंग भी साथ करवाएंगे और इज़ोला पे हम काम करेंगे। और इज़ोला की अफादियत और उसको एज ए फीड, क्योंकि इज़ोला में बहुत अच्छी न्यूट्रिशन पाई गई है। तो दूसरा ये है कि सर्दियों में इसको लार्वे को कैसा बनाना है, और सर्दियों में इज़ोला कैसे लार्वा को रिप्लेस करेगा। तो ये डिस्कशन है आज की। और उसके अलावा जो है, जो बहुत इम्पोर्टेंट था, वो ये था कि डक फार्मिंग जो है वो कामयाब क्यों नहीं हुई, और डक फार्मिंग जो है वो इसके मुकाबले में बेहतर कारोबार था पोल्ट्री के मुकाबले में। लेकिन वजूहात क्या हैं, डक फार्मिंग क्यों कामयाब नहीं हुई? उसकी 2 वजूहात हैं मेजर। एक तो ये है कि हमारे यहाँ लैक ऑफ नॉलेज है, यानी डक को पालना कैसे है, बतख, डक मीन बतख, बतख फार्मिंग कैसे की जाए, और उसको पालना कैसे है, उसकी क्या ज़रूरियात हैं, बच्चा कहाँ से मिलेगा। तो और बच्चा अगर मिल भी जाता है और जवान हो जाता है तो उससे लिए गए अंडे सेल कहाँ होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो एग डीलर हजरात हैं वो हमारे से तो बहुत सस्ता ले लेते हैं कि जी ये बतख का अंडा है, ये बिकता नहीं है। लेकिन जितना भी बतख का अंडा पैदा होता है वो फिर कहाँ जाता है? अगर बिकता नहीं है तो कहाँ जाता है? तो उसका यूजेज क्या है? भाई इसी मार्केट में जाता है ना, और लोग खाते हैं और हलाल चीज़ है। अब ये है कि वो हमारे से सस्ता ले लेते हैं, लेकिन आगे जो है वो बजाय इसके कि मुर्गी के रेट के बराबर बेचें, उससे महंगा बेचते हैं, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है। मुर्गी का अंडा आम तौर पे 45 से 50 ग्राम का होता है, जबकि बतख का अंडा जो है वो तकरीबन 55 से 60 ग्राम का होता है। अब ये आज तक जो डक फार्मिंग है कामयाब क्यों नहीं हुई? वजह ये थी कि डक फार्मिंग में आपके जो अखराजात हैं फीड के, क्योंकि लोग कमर्शियल ज़्यादा फीड इस्तेमाल करते थे, और जो लोग फ्री रेंज में पालते भी थे तो वो लार्वा या इस तरह की चीज़ों पे रिसर्च मौजूद नहीं थी, उनको फिर खुराक डालनी पड़ती थी, और खुराक बहुत महंगी है। और एक बतख एक दिन में 180 ग्राम खुराक खा के एक अंडा देती थी। आल्दो के उसको प्रोटीन की और उन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ डक के लिए तो खुराक प्रॉपर बनती नहीं है, और ना कोई फीड मिल इस तरह का खुराक बना रही थी। तो उसका फिर ये हल है कि हम इसको फ्री रेंज में पालें, और क्योंकि इसको बीमारियां बहुत कम लगती हैं, इसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, और इसमें जो है वो आम जो मुर्गियों को लगने वाली बीमारियां हैं वो इसको नहीं लगती। और ये और एफ्लाटॉक्सिन को भी अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर लेती है। उसका इतना इफ़ेक्ट बुरा डक्स में नहीं देखा गया जितना कि मुर्गियों पे उसका इफ़ेक्ट आता है। तो जब इतने एडवांटेज हैं
تو ایک صرف پرابلم تھی کہ ہم اپنی جو ڈکس کو فارمنگ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت تھی اور فیڈ کو بائی پاس کرنے کی ضرورت تھی. اگر آپ فیڈ کو بائی پاس کر لیتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا اور اب اس کی ٹریننگ بھی دیں گے، تو اگر آپ ڈک کی فیڈ کو بائی پاس کر لیتے ہیں تو اس سے بہتر کاروبار کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو روزانہ انڈے ملیں گے، روزانہ آپ کی آمدن ہوگی، خرچہ نہیں ہوگا، اور نہ اس پہ گرمی کا ایفیکٹ آتا ہے کیونکہ یہ پانی میں تیرنا شروع کر دیتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ود ان دا واٹر، یعنی جو آپ کا جوہڑ میں بھی کھڑا ہے، جس میں آپ گوبر ڈال دیں، کچھ ڈال دیں، تو یہ اس کو بھی فلٹر کر کے اس میں سے کیڑے مکوڑے تلاش کر لیتی ہے، اس میں سے گرین بھی تلاش کر لیتی ہے، ایڈیبل پورشن اس میں سے یہ لے لیتی ہے. تو اگر 180 گرام یہ کھاتی ہے، تو اگر فیڈ مفت ہو تو 180 گرام میں آپ کو پرابلم کوئی نہیں ہے. آپ اس کو 180 کی بجائے یہ 200 گرام بھی کھا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت تھی. اب ہم نے الحمدللہ ایک ہیچری اپنی بنائی ہے. میرے پاس اس وقت بھی جو 13,000 ڈک کا چوزا دستیاب ہے، اور اس کی ہم سیکسنگ کر کے بھی دے سکتے ہیں کہ کون سا میل ہے کون سا فیمیل ہے. 10 بطخوں کے ساتھ ایک میل بطخ چاہیے ہوتی ہے، یعنی یا جس کو آپ پنجابی میں بطخہ کہہ لیں، تو یہ سیٹ بھی ہم دے سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی پراپر جو ہے فیڈنگ کی ارینجمنٹ بھی کر کے دے سکتے ہیں. اس کو لاروا اور ایزولا اور لوسن پہ کیسے پالنا ہے وہ بھی آپ کو سارا طریقہ سکھائیں گے. انشاءاللہ 15 مئی تک یہ کرونا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور اگر نہ بھی ہوا دین ہم آن لائن ٹریننگ کروا دیں گے، اور اس کے جو ہے نومنل سے ٹریننگ چارجز ہم لیں گے اور آپ کو گھر بیٹھے ٹریننگ دے دیں گے، اور آفٹر سیل سروس جس کو کہتے ہیں وہ بھی پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک اچھا زبردست کام ہے. اور وہ لوگ جو دوسرے ملکوں میں ہیں، جیسے دبئی سے لوگ واپس آ رہے ہیں، کوئی 45,000 تو ہمارا پاکستانی وہاں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا ہے جو انتظار میں ہے کہ فلائٹیں کھلیں اور ہم جائیں اپنے ملک میں. اس طرح انگلینڈ سے لوگ واپس آ رہے ہیں، سعودی عرب سے واپس آ رہے ہیں. تو ہمیں ان کی اب نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم نے کرنی ہے. اگر آپ کو یہیں پہ بار عزت روزگار مل جائے، آپ کو 5-6 ہزار روپے روزانہ ملنا شروع ہو جائے اور تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے، تو اس سے بہتر کاروبار اور کون ہوگا. یہ آپ کو میں امید دلاتا ہوں، بلکہ اس پہ بڑا شور ہوں کہ آپ اگر اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تھوڑی سی، اور اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں، یہ کام گاؤں میں ہو سکتا ہے، شہر میں ذرا مشکل ہے. تو آپ یا آپ کا اگر گھر بہت بڑا ہو جس میں 1 یا 2 کنال کا ہو تو پھر یہ ہو سکتا ہے، حویلی ٹائپ گھر ہو تو پھر تو آپ اپنے گاؤں میں بیٹھ کے، کیونکہ زیادہ تر ہمارے دیہاتی لوگ ہی گئے ہوئے ہیں سعودی عرب ادھر ادھر اور لیبر کے طور پہ کام کرتے ہیں، تو 5 سے 6 ہزار روپیہ آپ کو ڈیلی انکم ہو سکتی ہے. جبکہ آپ کو نہ وہ بدو اتنے پیسے دیتے ہیں کہ آپ کو 1.5 لاکھ روپے مہینہ دیں، کیونکہ وہ تو آپ کو 35-40 ہزار روپے پاکستانی کی طریقے حد ہوگی تو 45-50 کر لیں گے. اس سے زیادہ آپ نہیں کماتے. اس میں آپ نے اپنی کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، آنے جانے کی ٹکٹ بھی بھرنی ہوتی ہے، اور جس قسم پرسی کی حالت میں پاکستانی وہاں رہتے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ میں بھی ایک پاکستانی ہوں. اور ٹھیک ہے میں ڈاکٹر بن گیا تو اچھی جاب مل گئی اور سارا کچھ ہو گیا، لیکن درد تو ہوتا ہے نا کہ پاکستانی ہمارے یہ کس حالت میں ہیں. جب میں کبھی کسی ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں تو وہاں پاکستانی سوئے ہوتے ہیں ننگے فرش پہ اوپر، ساتھ میں بیگ رکھا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے اس میں کہ جی دلاور حسین ڈاک خانہ خاص تحصیل و ضلع گجرات، یہ وہ تو پتہ چل جاتا ہے ان کے چال ڈال سے بھی. اور جس کے بیگ کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے اردو میں، ظاہر ہے وہ پاکستانی ہے. تو آپ جو ہے وہ لوگوں کی اب یہ کرنا چھوڑیں، اپنا ریونیو بچائیں گے اتنا اس میں ملک کا بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے ملک سوچتا ہے کہ آپ وہاں محنت کر کے جو ریال یا ڈالر یا جو بھی بھیج رہے ہیں تو اس سے ملک کا بھلا ہو رہا ہے، لیکن اس کا ایک اور طریقہ بھی تو ہے نا کہ آپ جو سویابین امپورٹ کر رہے ہیں، جو کنولا امپورٹ کر رہے ہیں اور اس سے انڈے پیدا کر رہے ہیں، اگر آپ انڈے اپنے ملک میں سستے پیدا کر لیں، اور وہ جو امپورٹ ہے جو تقریباً $1 ارب کی ہم امپورٹ کرتے ہیں سویابین، اور ٹوٹل جو ہے $2.5 ارب کی ہم باقی چیزیں ملا کے اس میں کنولا، پام آئل، پام کرنل کیک اور یہ وہ، تو وہ ہم بچت کر سکتے ہیں. اور $2.5 ارب جو ہے وہ کوئی تھوڑی اماؤنٹ نہیں ہے. شاید جتنا آپ لیبر کر کے جتنا بیچتے ہیں اس سے زیادہ اس صورت میں پاکستان کو فائدہ ہو جائے گا. تو آپ بس ہمت کریں اور ارادہ کریں
اور یہ پروگرام شروع کرنے کا آپ ہمت کر کے تو مجھے بتائیں، میرے سے کنسلٹ کریں، میں آپ کو مشورہ فری دوں گا، اور آپ جو ہے فون پہ آپ میرے سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ میرے پاس ملنے آتے ہیں آفس میں تو پھر نومنل سے چارجز میں نے کنسلٹنسی چارجز رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ فون پہ لے لیں تو فری ہے، اور اگر آپ آ کے میرا ٹائم لیتے ہیں تو پھر 5,000 روپیہ میں لیتا ہوں کنسلٹنسی فیس، وہ پے کرنے کو نہیں، لیکن یہ کمپلشن نہیں ہے، آپ وہ بات فون پہ بھی پوچھ سکتے ہیں، تو بشرطے کہ میں فارغ ہوں یا میرے پاس ٹائم ہے، اگر میں کہیں اور بزی ہوں تو ظاہر ہے پھر میں فارغ ہو کے آپ کو کال کروں گا۔ تو اب مجھے آپ اجازت دیں، اور اپنے دوستوں کو یا آپ کے رشتہ دار جو آپ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کہیں کہ جی اتنے بھی برے حالات ہمارے پاکستان میں نہیں ہیں، ہم خود سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے، اور آپ آئیں اور یہ کاروبار کریں، کیونکہ باقی جتنے بھی کاروبار ہیں وہ ذرا مشکل ہیں، ان میں لاس کا چانس ہے، اس میں لاس کا چانس نہیں ہے، آپ تھوڑے سرمایے کو سے یہ کام بھی کر سکتے ہیں، اور سرمایہ بھی محفوظ ہوگا، اور گھر بیٹھے گھر کی روٹی کھائیں گے، گھر کا سارا کچھ کریں گے، اور اپنے رشتہ داروں سے عزیزوں کے پاس رہیں گے۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔